اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی پرانی بات ہے لیکن آج مجھے بہت شدت سے یاد آ رہی ہے اس ٹاپک پر بات کرتے ہوئے۔ میں اس وقت فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا اور دیہات میں ہم رہتے تھے۔ میرے گاؤں میں اپنے گھر میں موجود تھا کہ باہر شور کی آواز آئی اور گاؤں میں اس طرح سے کہ لڑائی ہو جائے تو لوگ بے شمار جمع ہو جاتے ہیں، اور شہروں میں بھی شاید ایسا ہی ہے۔ اور ویسے بھی ہم تماشبین سے لوگ ہیں اور جلد ایسے تماشوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں بھی بھاگ کے باہر آیا، لوگ اکٹھے تھے ہمارے پڑوس میں، سامنے میاں بیوی کی لڑائی تھی اور میاں بہت بری طرح سے اپنی بیوی کو مار رہا تھا۔ ان چھڑانے والوں میں بھی شامل تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس بندے کو کھینچا، بٹھایا، ان کو جو ہے وہ پانی شانی پلایا۔ تو وجہ تنازع جب پوچھی کہ معاملہ ہوا کیا ہے، تم اس کو اتنی بری طرح سے کیوں مار رہے ہو، تو اس بندے نے جو جواب دیا وہ مجھے آج تک اس عمر کے حصے کو پہنچ کر بھی نہیں بھول پایا، اور وہ شاید ہمارے منہ پر تماچا تھا کہ ہم کس نہج پر جا رہے ہیں اپنی زندگیوں کو لے کر۔ ہوا یہ کہ اس خاتون نے اسے کھانا دیا اور وہ علیحدہ بیٹھ کے کھا رہی تھی، نیچے بیٹھی تھی اور شوہر اس کا چارپائی پہ بیٹھا تھا۔ اب وہ خاتون الگ کھا رہی، اس کا سالن ختم ہو گیا، وہ اٹھی، اس کی کوئی آدھی روٹی بچ گئی تھی تو اس نے آ کے اس بندے کی کٹوری سے سالن لگا لیا۔ اس نے سالن لگا لیا ہے لیکن وہ لقمہ منہ میں نہیں ڈال سکی کہ تمانچہ اس کے منہ پہ آیا، اور اس نے بری طرح سے مارا۔ اور جب ہم نے پوچھا کہ کیوں مارا تو کہنے لگا اس کی جرت کیسے کہ یہ میری کٹوری میں سے سالن لگا۔ میں اس وقت ظاہر جوان تھا اور جذبے بھی تھے، اسلام کی محبت بھی تھی۔ میں اس کو سمجھانے کے چکر میں بول پڑا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ کی چبائی مسواک بھی کی۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات سوچ کے، اور کہتے ہوئے مجھے خوف آ رہا۔ کہنے لگا کہ وہ باتیں بھائی ان کی تھی، ان کے لیے تھی، ہم تو ایسے ہی کرتے اور ایسے ہی کریں۔ اور آج جب میں خاوند پر بیوی کے حقوق کی بات کرنے لگا تو مجھے واقعہ بہت عرصہ پہلے گزر چکا ہے، آج شدت سے یاد آ رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی روایت کے مطابق اور جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے خاندانوں میں جیسا سلوک ہو رہا ہوتا ویسے ہی ہم بھی اپنی بیویوں سے کر رہے ہوتے۔ وہ بندہ ایجوکیشن اس کی کچھ نہیں تھی، کبھی اس نے دور دراز کے سفر نہیں کیے، کبھی کتابیں نہیں پڑھی، کبھی بزرگوں کی محفل میں نہیں بیٹھا، تو پھر اس کو ہدایت آئے گی کہاں سے؟ وہ جو اس نے اپنے ارد گرد سے سیکھ لیا، اور اس کے ارد گرد میں بھی تو یہی ہو رہا تھا جو اس نے کر دیا۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان کے ایسے معاملات کو دیکھتے ہوئے کیا مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں کہ ہم سے اپنے گھر والوں کے حقوق نہیں پورے ہو رہے، جبکہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر، اور تم میں سے میں اس معاملے میں سب سے بہتر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک جو ہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ اتنا مثالی ہے کہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ، اور رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگران ہے، تو یاد رکھ لیں حضور کے فرمان کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق ہر نگران کو اپنی نگرانی کا جواب دے ہونا۔ میں اگر اپنے گھر میں بڑا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے والدین کو گری کرامت کرے اور ان کو جنت نصیب ہو، اللہ ان کے گناہ معاف کرے۔ وہ نہیں ہے، گھر میں میں بڑا ہوں، اس کے بعد میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں۔
اب اگر گھر میں کوئی مجھے روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے تو پھر جب میں ان باتوں کا خیال بھی نہیں کروں گا کہ میں نے اس نگرانی کا جواب دے ہوں. آج میں اگر بیوی کے ساتھ، آج اگر میں بچوں کے ساتھ من چاہا سلوک کرنے کی قدرت رکھتا ہوں تو کل کو کوئی ہے ہستی کہ جو مجھے پوچھنے پر قدرت رکھتی اور مجھے جزا اور سزا دینے کی طاقت رکھتی. اس لیے سوچنے کی بات، ایک واقعہ جو میں نے بیان کیا، اس طرح کے ہزارہ واقعات ہیں ہمارے سامنے کہ روزانہ کے اخبارات، اس وقت سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار ایسی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ مرد ہی عورت پر ظلم کر رہا ہے، لیکن چونکہ مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے، اس لیے جب ہم صرف مرد کے فرائض کی بات کر رہے ہیں تو ان فرائض میں سب سے افضل جو ہے وہ حسن اخلاق ہے. وہ اس کا حسن اخلاق ہے کہ جو اس کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا. اور وہ بیوی کے ساتھ اگر حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، میں جب یہ پڑھتا ہوں، جب مجھے پتہ چلتا ہے تو یقین کریں دین اسلام کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی صداقت پر اس قدر پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں اگر اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے منہ میں ایک لقمہ دے رہا ہوں جو میرے معاشرتی فرائض میں بھی شامل ہے، کہ جس کے بغیر ہمارے معاشرتی سیٹ اپ کے مطابق میرا سروائیو کرنا مشکل ہے، اس پر بھی مجھے ثواب اور صدقے کا ثواب، تو پھر ہم کیوں نہ اس بات کی طرف غور کریں کہ آج اگر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم اگر عورت کے حقوق ادا کرنے پہ آتے ہیں، مرد اصل میں کبھی یہ مجھے سمجھ میں آتی بات جو قرآن کے تبصرے ہیں نا انسان کے بارے، وہ بڑے کمال کے. قرآن نے جب یہ کہا ہے نا کہ ہم ظالم اور جاہل ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم سے یہ ثبوت دے دیا جائے. کوئی ہے کہ جو اس طرح سے حقوق کو پامال کر رہا ہے اور اپنے فرائض سے غفلت برت رہا ہے اور وہ بیوی کو پاؤں کے جوتے کے برابر بھی حیثیت نہیں دے رہا. تو دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی شامل ہے اس معاملے میں بات کہ مرد کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ بیوی کو نگرانی کا حق ادا کرتے ہوئے اتنی ڈھیل نہ دے کہ وہ کوئی خلاف شرع اور خلاف اسلام کام کرے. ایسی صورت میں وہ بندہ دیوس کہلائے گا. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. اس لیے اعتدال یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے ہوئے بیوی کے حقوق کو ادا کریں، لیکن اس میں حد سے تجاوز نہ کریں کہ کہیں گھر میں خرابی پڑے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق